اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم، فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آئے گا سچوں کو ان کا سچ۔ حشر کا میدان چل رہا ہے، ساری انسانیت جمع ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء سے سوال فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ سے خاص طور پر سوال ہو رہا ہے، ان پر کیے گئے انعامات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آج یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے یعنی ان سچوں کے لیے باغ ہے، جنتیں ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ سچے کون؟ صحابہ ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس میں ہے، آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں۔ زمین میں کیا کیا ہے؟ زمین میں سب کچھ ہے، کیا نہیں نکلتا ہے زمین سے؟ کتنی پیداوار نکلتی ہے ہم تو جانتے بھی نہیں، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں بس اتنوں کے نام جانتے ہیں، گیہوں ہے، چاول ہے، جوار ہے، فروٹس ہے، اور کیا جانتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہے۔ لیکن سائنٹسٹ حضرات کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 لاکھ ایسے پودے یا فروٹس یا اناج کی چیزیں ہیں جو زمین سے نکلنے کے سلسلے کی دریافت ہوئی ہے۔ کتنی؟ سائنٹسٹ حضرات نے 1.5 لاکھ چیزوں کو دریافت کیا ہے جو زمین سے نکلتی ہیں۔ ہم تو بہت ہو گیا، 50-60 کے نام جانیں گے اگر کھینچ تان کے کتنا بھی لائیں گے تو۔ ہر چیز زمین سے نکلتی ہے، پانی ہے، پٹرول ہے، معدنیات ہے، گیس ہے، اناج ہے، غلہ ہے، کیا نہیں نکل رہا ہے؟ سونے کی کانیں ہیں، کولے کی کائنیں ہیں، سب کہاں ہیں؟ زمین ہی میں تو ہے ساری چیزیں۔ آسمانوں میں ہم کو تو نظر آتا ہے ایک آسمان، لیکن یہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، اور ہر سیاروں میں کتنے ستارے ہیں، کتنی گلیکسیز ہیں۔ ہر گلیکسی میں ہزاروں کروڑوں جو ہے تو ستارے ہیں، اور ایک ایک ستارہ، اب یہ چاند بھی، زمین بھی، سب کیا ہے؟ یہ سب سیارے ہیں۔ تو سوچے کتنی بڑی کائنات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہے ہر چیز پر قادر۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ ہمارا جو پچھلے 2-3 اسباق سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ذہن میں ہو تو بات آسان ہوگی، اور میں نے ترجمے میں بھی ہلکا سا اشارہ کر دیا۔ حضرت باری تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ کل حشر کا میدان جب برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کرے گا۔ جمع تو اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو فرمائیں گے، لیکن خاص طور پر انبیاء کے بارے میں کہا کہ انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ تو گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے محاسبے سے بچ سکے گا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے کچھ اصول بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں فرمایا کہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کو توڑتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کچھ اصول بنائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہی اصولوں کے تحت ساری انسانیت کو، سارے نظام کو ٹریٹ کریں گے۔ تو سارے انبیاء جمع ہوں گے، ان سے سوال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا، تم نے کہا تھا
کہ میرے اور میرے والدہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ ہم دونوں کو بھی معبود بنا لو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ اللہ باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا حکم مجھے آپ نے نہیں دیا ہے، جس کا حکم آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ کیسے ممکن ہے میں کہوں؟ میں نے زندگی میں جو کچھ کہا اس سے آپ واقف ہیں، اب جب آپ نے مجھے اوپر اٹھا لیا اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا اس سے آپ پھر بھی واقف ہیں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ معجزات تھے وہ آپ کے حکم سے تھے، میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ معجزات میری قدرت سے ہے۔ کیسے معجزات تھے حضرت عیسیٰ کے کہ ان معجزات کو دیکھ کر یقیناً قوموں کو گمراہ ہونا ہے۔ یہاں تو پیشاب بھی پی لیتے ہیں اور بھگوان سمجھتے ہیں، ویسے معجزات دیکھے تو پھر کیوں نہیں خدا سمجھیں گے؟ ہاں ہے یا نہیں ہے بھئی؟ لکھا ہے حضرت عیسیٰ کی تاریخ میں ایک دن میں 50,000 لاعلاج مریضوں کو ہاتھ پھیر کر درست کر دیا۔ اندھے آ رہے ہاتھ پھر رہے، چلو ٹھیک۔ وہ آج کل میں نے بھی ایک کلپ دیکھا، وہ بڈھا کہاں سے آیا کہ خبیث غیر مسلم ہندو ہے، وہ گھٹنوں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کچھ ہے، یوں ہاتھ مار رہا ہے، یوں ہاتھ مار رہا ہے کہ لے ادھر سے پیسے ڈال دے رہے ہیں، یوں ہاتھ مار رہا، ہاتھ مارتے اچھے ہو جا رہے، بولتے لا حول ولا قوت، کہاں سے کیسے کچھ اچھے نہیں ہوتے ہیں، ہوتا ہوں گا بول کے ایسا خالی لوٹ لے رہے ہیں خبیث۔ تو بہرحال ایک دن میں 50,000 لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا کیا۔ کیسے لوگوں کو؟ جو ماں کے پیٹ سے نابینا ہے، ان کی بینائی واپس، جو کوڑ کے مرض کے شکار ہے، کوڑی الگ ہے، کوڑ الگ ہے، سمجھے؟ برس کہتے ہیں اس کو، جزام کے مریض، وہ کوڑی جزامی کو کہتے ہیں۔ کوڑی بولے تو کسی کا مزاج سودائی رہتا ہے، یعنی مزاج بھی ہوتے ہیں نا الگ الگ، کس کا صفرے کا رہتا ہے، کس کا خشکی کا رہتا ہے، کسی کا جو ہے تو سرد رہتا ہے، تو ایک مخصوص مزاج کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ گوشت، انگلیاں وغیرہ کٹ کر جھڑ جانے لگتے، اس کو کہتے ہیں جزام کی بیماری۔ برس تو کوڑ تو وہ سفید داغ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کے مریض کی بھی اور کوڑ کے مریضوں کی بھی، دونوں کو جو ہے ہاتھ پھیر دیا اچھا ہو جاتا۔ اور وہ کوڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ متعدی امراض ہوتے ہیں، کوڑی کا بھی جو جزام ہوتا ہے نا، جو بدن کے جھڑ کر گرتے، وہ بھی متعدی مرض ہوتا ہے، انفیکشیس ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک صاحب ایسے ہی بیمار کوڑی کے نماز کے لیے آئے، سیدنا عمر فاروق آئے، دیکھا کہ وہ نماز کے لیے آئے ہوئے اور ایسی بیماری ہے، کہا کہ اللہ شفا دے ہوئے، لیکن نیکسٹ ٹائم مسجد میں نظر آئے گا کوڑے برساؤں گا تجھ پہ، گھر پہ نماز پڑھنا۔ نماز کہاں پڑھنا؟ ہاں، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ مرض اگر انفیکشیس ہے، وائرل ہے، اور آپ کے مرض کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہے متاثر ہو سکتے، گھر میں نماز پڑھنا، مرض آنے کے بعد خدا زیادہ یاد آتا تو زیادہ ہی آ جاتے مسجد میں، یہ بھی خاص بات ہے۔ اور اب معلوم ہے کسی کو ٹی بی کی بیماری ہے، سجدے میں گئے، ان سجدے میں شروع کر دیا، کھو کھو کھو، بازو والا تو گیا نا کام سے، گیا کہ نہیں گیا؟ ہاں، تو حضرت عمر نے کہا بیٹا آئندہ کل سے اگر نظر آئے گا مسجد میں کوڑے لگواؤں گا، گھر پہ جا کے نماز پڑھنا، منع کر دی۔ تو وائرل اگر ہے، انفیکشن ہے، دوسرے متاثر ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو حضرت عیسیٰ کے معجزے ایسے، یہ تو معجزے، اس سے بڑھ کر معجزہ دیکھیے کہ قبر پہ جا کے کہہ رہے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا، خبر پھٹ جاتی ہے، زندہ ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، بہت محبت تھی، آزر نام، کیا نام؟ آزر، بہت محبت دوست ہے۔ قبر پہ گئے، کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا، پٹا باہر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ کا دوست ہے، صحابی ہوں گے، حواری ہیں، باہر آ گئے، زندہ ہو گئے۔ ایک بڑھیا تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، 4 لوگوں کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں خاص طور پر کہ ان کو زندہ کیا تھا۔ ایسی ایک بڑھیا تھی، اس کا بیٹا ایک ہی تھا، فوت ہو گیا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، رو رو کر بے حال ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اس کے بیٹے کو بھی زندہ کر دیا، قم باذن اللہ، کھڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ ایسے ہی ایک چنگی پہ کام کرنے والا تھا بیچارہ، ایک مزدور، بیٹی ایک ہی تھی، محبت زیادہ تھی، بیٹی گزر گئی، بے حال ہو گیا، اس کی رفاقت میں نہیں بلکہ اس کی جدائی میں بے حال ہو گیا۔
حضرت عیسیٰ نے اس کو بھی زندہ کیا. اور چوتھا جس کو زندہ کیا وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کو زندہ کیا تھا. کس کو زندہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو بھی زندہ کیا تھا. یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. اب زندہ کر کے کیا کرے اس کا سوال مجھے نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں لکھا نہیں ہے. اب آگے کیا ہوا، آگے کیا ہوا، اب وہ زندہ کب تک رہے، کیا کرے کیا نہیں کرے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس پہ ہمارا سوال جواب بھی موقوف نہیں. تو یہ سارے معجزات اللہ نے بیان کیوں کیے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد محاسبہ ہو رہا ہے. تم نے کہا کیا معجزات بیان کر کے بتلایا جا رہا ہے اصل میں بلیغ پیرائی میں کہ دیکھو یہ معجزات اپنی جگہ پر ہیں، سب کچھ میرا دیا ہوا ہے، عبادت کے لائق میں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھیے، صحیح ترین احادیث میں معجزات ہیں کہ آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور چاند کتنا ہماری زمین سے بڑا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. اللہ کی قدرت ہے. لیکن وہی نبی جب ہجرت فرما رہے ہیں تو 3 دن تک غار حرا میں چھپ کر اسٹریٹجی اپنا کر آگے سفر جاری رکھ رہے ہیں. کرنے والی ذات اللہ کی. آپ اپنی انگشت مبارک کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی قدرت سے ہوا ہے. اور آپ اپنی حفاظت کے لیے چھپ چھپ کر جا رہے ہیں. یہ بندے ہیں آپ. اپنی عبدیت کو ہر جگہ ظاہر کروایا اللہ تعالیٰ نے. اسی سفر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک سے پریشان ہے. ایک بڑھیا کے بکری کے تھن کو جو بالکل خشک ہو چکے ہیں، آپ ہاتھ پھیر دیتے ہیں تھن دودھ سے لبریز ہو جاتا ہے. اور آپ بھی پیتے ہیں، ابو بکر کو بھی پلاتے ہیں رضی اللہ عنہ. بڑھیا کا برتن بھی بھر دیتے ہیں، اور برتن بھر کے رکھا ہے. شوہر آتا ہے دیکھتا ہے یہ کیا ہے، دودھ کہاں سے آیا، ہم تو صحرا میں ہیں، یہاں تو کوئی دوسری بکری بھی نہیں ہے، اور اپنی بکری تو باز ہو گئی والی ہے، گابن ہوں گی کچھ بھی ہوگا، دودھ نہیں ہے. تو اس نے پھر وہ اشعار کہے تھے سبحان اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آیا تھا اور اللہ کے رسول کی تعریف کی اور اس نے ہاتھ پھیرا اور ایسے ہو گیا. تو بہرحال قدرت تو یہ ہے معجزوں کی کہ آپ کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہہ پڑے. صحیح ترین روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہہ پڑے ہیں. سبحان اللہ، کیا معجزہ ہے. آپ کھانے کے لیے مدعو کیے گئے ہیں، کھانے کے لیے مدعو کیے گئے، اور آپ کھانے کے لیے مدعو کیے گئے، کھانا کم ہے، پوری جماعت کو لے کر آ گئے، آپ دعا فرما رہے ہیں اور کھانا بڑھ جا رہا ہے، کھانا بڑھ جا رہا ہے. تو یہ معجزات ہیں. لیکن یہ معجزات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنا ہے. آپ کو سفر کے لیے جا رہے ہیں تو پوری حکمت سے جانا ہے، چھپ کر جانا ہے، سامنے نہیں آنا ہے. ہر جگہ پر اللہ نے اپنے انبیاء کی عبدیت کو بتا دیا کہ نبی محض اللہ کے بندے ہوتے ہیں. معجزات جو ہوتے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی قدرت سے نہیں ہوتے ہیں. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا. اب جو لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جاتے اور ان کے پاس جا کر مانگتے، ذرا تو غیرت آنا کہ اللہ تو ہر قدم پر اپنے نبی کی عبدیت کو ظاہر کر رہا ہے اور ان سے کہلوا رہا ہے کہ عبادت کے لائق تو بس آپ ہیں. ہم اذان میں اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ پہلے عبد کا تذکرہ کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کی گواہی دی جاتی ہے، نمازوں میں ہو، اذانوں میں ہو، ہر وقت ہو. تو جو لوگ بھلا سوچیں کہ جو اوروں کے سامنے سجدے ٹیکتے ہو، اوروں سے نیاز مانگتے ہو، اوروں سے سوال کرتے ہو، کل حشر کے میدان میں کیا جواب دے پائیں. تو بہرحال یہ صورت آج ہماری یہ ختم ہو گئی. اس صورت میں ہم نے بہت سارے احکامات پڑھے.
حلت کے، حرمت کے، بہت سی چیزیں حلال کی گئی، بہت سی چیزیں حرام کی گئی، شراب کی حرمت بتائی گئی، اسی طریقے سے شہادت کے، گواہی کے مسائل بتائے گئے۔ کہیں اگر کوئی بندہ سفر میں ہو، اچانک انتقال کا وقت ہو تو وصیت کر کے جائے، لکھ دے، اس کے احکامات دیے گئے ہیں۔ پھر انبیاء کا تذکرہ، بالخصوص سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ، اور آج آخری آیت میں دسترخوان آسمان سے اتارا گیا، کیا بڑی نعمت تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ یہ سارے تذکرے کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں قرآن کا یہ اسلوب ہے، قرآن جب احکامات دیتا ہے تو اخیر میں کچھ ایسی آیت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ جس میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سارے احکامات جو دیے گئے ہیں کس کی طرف سے ہے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے احکامات تو دے دی گئے، ساری باتیں بتلا دی گئی ہیں، اب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ وہ حکم دے رہا ہے، کسی چیز کو حلال کر رہا ہے وہ اس کا اختیار ہے، کسی کو حرام کر رہا ہے وہ اس کا اختیار ہے، مسائل بتا رہا ہے وہ مختار کل ہے، وہ مسائل بتائیں گے، احکامات دیے جا رہے ہیں وہ مختار کل ہے، نبی بھیج رہا ہے وہ اس کا اختیار ہے۔ نبیوں کو کچھ معجزے دیے، اپنی قدرت سے دیے، لیکن اس کے باوجود وہ کون ہے؟ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ جن احکامات کو دیے گئے ان پر عمل کرو گے تو وہ جنت بھی دے گا، نہیں کرو گے تو مواخذہ بھی کرے گا، اس کے سامنے کوئی چوں بھی نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے، والحمدللہ علی ذالک، کہ آج ہمارا سورہ مائدہ یہاں پر مکمل ہو گیا، والحمدللہ علی ذالک۔ اب اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حیات مستعار عطا فرمائے تو انشاءاللہ کل سے ہمارا سورۃ الانعام شروع ہوگا، سورۃ الانعام شروع ہوگا، والحمدللہ علی ذالک۔